زمانہ قدیم کی بات ہے جب پہاڑوں پر سبزہ لہلہاتا تھا اور ندیوں کا پانی گاؤں کو زندگی بخشتا تھا۔ انہی پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں میں شفیق نام کا ایک غریب مگر نیک دل آدمی اپنی بیٹی نصرت کے ساتھ رہتا تھا۔ شفیق کے پاس دولت نہیں تھی مگر دل کی دولت بے حساب تھی۔ نصرت اس کی واحد امید تھی۔ وہ نہ صرف حسن میں بے مثال تھی بلکہ محنت اور ہمت میں بھی سب سے آگے تھی۔ وہ صبح سویرے تانگا لے کر نکلتی تھی، سبزیاں بیچتی اور شام کو تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے بیمار باپ کے پاس لوٹتی تھی۔ مگر تقدیر نے ایک دن ایسا موڑ لیا کہ ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ گاؤں کی گلیوں سے گزرتے ہوئے روم کے ظالم بادشاہ کا شاہی قافلہ آیا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں اور سپاہیوں کی آواز کے بیچ بادشاہ کی نظر نصرت پر پڑی۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر بادشاہ کے دل میں لالچ اور ہوس کی آگ بھڑک اٹھی اور یوں ایک معصوم لڑکی کی زندگی پر اندھیرا چھا گیا۔ بادشاہ نے نصرت کو بلایا اور نصرت کی تعریف کی اور نصرت کے والد کو بھی بلایا گیا۔ اگلے ہی دن شفیق کو محل بلایا گیا۔ شاہی دربار کی شان و شوکت کے سامنے وہ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ بادشاہ نے اسے دولت کا لالچ دیا، سونے کے ڈھیر دکھائے، مگر شرط یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹی نصرت کو بادشاہ کے نکاح میں دے دے۔ شفیق کا دل دہل گیا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر رحم کی فریاد کی، بادشاہ سلامت، میری بیٹی ابھی ننھی ہے، اس کا اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں۔ مگر ظالم بادشاہ کے دل میں رحم نہ آیا۔ وہ غرور اور تکبر سے چیخا، کل صبح تک تمہاری بیٹی محل آؤ گے، یہ میرا حکم ہے۔ شفیق روتا ہوا گھر لوٹا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور دل میں درد تھا۔ باپ بیٹی نے فیصلہ کیا کہ عزت بچانے کے لیے وہ رات کے اندھیرے میں گاؤں چھوڑ دیں گے۔ یہ فیصلہ ان کی زندگی کا سب سے مشکل مگر سب سے بہادر قدم تھا۔ رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، گاؤں کی گلیاں سنسان تھی اور جنگل کی طرف جانے والے راستے پر صرف دو سائے بھاگ رہے تھے۔ شفیق اور نصرت اپنی جان بچانے کے لیے اندھیرے میں دوڑ رہے تھے، مگر صبح ہوتے ہی گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دی، سپاہی ان کے پیچھے پہنچ گئے۔ شفیق کا دم گھٹنے لگا، وہ زمین پر گر گیا اور اس نے آخری بار اپنی بیٹی کو دیکھا اور دھکا دے کر کہا، بھاگ جا نصرت، اپنی زندگی بچا لے۔ سپاہیوں نے شفیق کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ نصرت کی چیخیں جنگل میں گونجتی رہی۔ وہ روتی ہوئی گھنے درختوں کے بیچ بھاگتی گئی۔ اچانک اس کے سامنے ایک خوفناک سفید شیر آ گیا۔ نصرت کے قدم لرز گئے، پیچھے سپاہی تھے، آگے شیر۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا خدا، اب میں کہاں جاؤں؟ مگر شیر نے انسانی آواز میں کہا، ڈرو مت، میں ایک جادوئی شیر ہوں، اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو میرے پیٹ میں چھپ جاؤ۔ یوں نصرت شیر کے منہ میں غائب ہو گئی اور سپاہی خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے۔ خطرہ ٹلنے کے بعد شیر ایک خوبصورت شہزادے میں بدل گیا اور شہزادہ رضوان تھا جو نصرت کو اپنی جادوئی دنیا میں لے آیا۔ وہ دنیا روشنیوں اور خوشبوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ محل کے باغوں میں رنگ برنگے پھول کھلے تھے، پرندے خوشی سے چہچہا رہے تھے۔ نصرت کو لگا جیسے وہ خوابوں کی دنیا میں آ گئی ہو، مگر ہر خوشی کے ساتھ ایک سایہ بھی ہوتا ہے۔ شہزادے کی کزن نجمہ نصرت سے حسد کرنے لگی۔ اس نے جھوٹی ہمدردی دکھائی اور کہا، نصرت، تم اپنے بابا کو یاد کرتی ہو؟ آؤ میں تمہیں ان کی قبر پر لے چلتی ہوں۔ معصوم نصرت اس کے ہاتھوں میں آ گئی، مگر نجمہ نے اپنے جادو سے بادشاہ کو خبر کر دی کہ نصرت زندہ ہے۔ یوں ایک نئی سازش نے جنم لیا۔ وہی جنگل جہاں شفیق کی قبر تھی اب ایک نئے کھیل کا میدان بن گیا۔ بادشاہ اور سپاہی جھاڑیوں سے نکل آئے۔ نجمہ نے نصرت کو دھکا دیا، نصرت کی چیخ آسمان کو چیختی ہوئی نکلی۔ اچانک بجلی چمکی اور شہزادہ رضوان نمودار ہوا۔ اس نے اپنے جادوئی رسی سے بادشاہ کو جکڑ لیا اور نجمہ کا جادو چھین لیا۔ ظلم کا غرور ٹوٹ گیا، غدار نجمہ کو سزا ملی اور شہزادہ رضوان نے کہا، ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ یوں برائی ہار گئی اور اچھائی جیت گئی۔ شہزادہ نصرت کو اپنے ساتھ لے گیا اور دونوں ہنسی خوشی اپنی نئی زندگی گزارنے لگے۔ شہزادے نے نصرت کو شادی کی دعوت دی اور اس طرح نصرت اور شہزادے کی شادی ہو گئی اور نصرت ایک غریب گھر سے نکلی اور ایک رانی بن گئی۔ اس طرح یہ ہماری کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔